آغاز گفتگو میں پورے ملک میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، مذہب بے شک آپ اپنے رکھیں، لیکن جب بھی آپ کے گلی محلہ میں مجلس حسین کا نام آ جائے، پھر میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہاں بغیر اجازت کے آیا کرو۔ مہربانی صاحب، لوگ کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں، تو پھر مجلس میں کیسے آئیں؟ یہی تو میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی حسین کی مجلسوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے ہے۔ آپ جی بہت شکریہ۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، تشریف رکھ لیں، تشریف رکھ لیں، ٹائم کم ہے، مہربانی کریں، بیٹھ جائیں، مہربانی سے۔ جب کوئی سوزیوں والا بندہ آئے گا پھر ربائی پڑھ لیں۔ میں شکر گزار بھی ہوں، بزرگ ہیں، انہیں وہ اٹھے، میں نے گزارش کی سید میں ان کا دعا گوں، انہوں نے میری لاج رکھ لی، یہ بیٹھ گئے، وگرنہ الیکشن میں بندہ کھڑا ہو جائے اسے بٹھانا آسان ہوتا ہے، ربائی والے بندے کو بٹھایا نہیں۔ یہ مہربانی ہے جی۔ بسم اللہ۔ آپ جی اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے نا، مہربانی صاحب، یہ کربلا والی قربانی کوئی فرقوں مذہبوں کے لیے نہیں تھی۔ اگر امام حسین کی قربانی کا تعلق اسلامی فرقوں یا اسلامی مذہبوں سے ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ جی بسم اللہ۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، ماشاءاللہ حد نگاہ تک زندہ اور باخبر چہرے بیٹھے ہوئے۔ چھوٹی سی زحمت، مجھے کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد سندھ مجلسوں کے لیے مجھے جانا پڑا۔ وہاں سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں، ان کے ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہوتے ہیں۔ تو مجلس سے پہلے مجھے ایک ہندو شاعر بیٹھک میں ملنے آیا، اور اس نے کہا جی آپ سید ہیں، مہمان ہیں، تو میں نے امام حسین بادشاہ کی ایک نظم لکھی ہے۔ وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے، موسموں کے اثر وہاں ہوتے ہیں جہاں مرشد موسمی ہوتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حد نگاہ تک سارے بیدار، اب سارے فریش ہیں۔ تو اس نے، وہ ہندو شاعر نے، میرے بچے بیٹھے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اس نے نظم جب سنائی نا، تو حقیقت یہ ہے کہ نظم اتنی خوبصورت تھی، اب پتہ نہیں کتنے بندے اس باریکی کو سمجھتے ہیں۔ نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ حالانکہ مولویوں کی خلقت میں صرف لینا ہو، جی بسم اللہ، دینا شنا۔ وہ ایک ہمارے، میں ہمیشہ بزرگ علماء کا جب بھی ان کی بات کروں تو نام لیتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ شاید بزرگ ذہنوں میں ایک نام ہوگا آپ کی قوم کے ایک بہت بڑے عزاداری کے حوالہ سے
جن کی بڑی خدمات ہیں. وہ ایک مولانا تھے، کم ذہنوں میں نام ہوگا، پنجابی میں پڑھا کرتے تھے، مولانا سید محبوب علی شاہ. میں بہانے سے بزرگ علماء کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اگلی نسلوں میں بھی یہ نام رہنے چاہیے. آج تو سسٹم ہی بدل گئے. ان کی اتنی خدمتیں تھیں مجالس کے لیے، عزاداری کے لیے، کہ ان کی شروع کی ہوئی مجلسیں آج عزاداری کے مرکز بن چکے ہیں. اور باخدا حالات ایسے ہوتے تھے کہ 4 کلومیٹر پیدل سفر کرنے پر ہمدانی شاہ پیدل سفر کر کے بابا جی ایک رات پہلے مجلس والے گھر پہنچ کے انہیں یاد کراتے تھے کہ سویرے مجلس ہے. تو مالک ان کے درجات بلند فرمائے. جی بسم اللہ، آج تشریف لائیں. یہ راستہ ذاکروں کو دیا کریں، بندے سمجھتے ہیں سوزی پیچھے رہ گئے. تشریف رکھیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا یہ بھی میں کوئی ناراض نہیں ہوتا ہوں. یہ جو چھوٹا سا دروازہ رکھا ہوتا ہے نا، بانیان انتظامیہ رکھتی ہے ذاکرین کے لیے کہ سارا مجمع کراس کر کے آئیں گے. تو مومنین بھی نہیں پابندی نہیں آ سکتے ہیں. جیسے میرے بھائی آئے ہیں، میں ناراض نہیں ہوں. میں فلسفہ سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسے دیکھا جائے. کوئی بات نہیں، سارے نہ بھی سمجھو تو جتنے بندے بھی سمجھ رہے ہیں ساری بے. ہاں اسی لیے سرکار نے کہا تھا میں شہر ہوں علی دروازہ. مہربانی جی، اجازت ہے میں بات کروں. تو محبوب علی شاہ، میں نے اس ہندو شاعر کو، اور میں نے کیا کہا کہ مولوی دیتے شیتے نہیں. بابا محبوب علی شاہ ہمدانی ایک مجلس میں میرا بچہ تعریف شاہ جی بسم اللہ تعریف کر رہے تھے کہ مولوی کسے کہتے. فرقے مذہب کا مولوی کسی ایک کی بات نہیں ہے، مولوی کسے کہتے. ہوئے ہوئے کہاں سے ہمدانی شاہ جی جیسے لوگ ہیں. کہنے لگے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی اس بلا کو کہتے ہیں جو صدقہ بھی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں یہ بزرگ علماء کی یہ باتیں میں کوشش سے سناتا ہوں کیونکہ یہ کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملتی، لہٰذا یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. جیسے میں اپنے استاد مرحوم کی باتیں اکثر، قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل، ہر خوشبو کی اپنی پھول اور ہر پھول کی اپنی خوشبو، سسٹم ہی وکھرے، کہتر رجالی ہے، ان جیسے ہیروں کو بریکیں لگ گئی ہیں. ایسی بات. مولانا اسماعیل خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد مولانا میاں سلطان علی بھی فاضل دیوبند، زیراں زبراں بھی ٹھیک، پڑھے لکھے بھی بڑے. ایک مولوی آ کے لگا مولوی اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو نہ تیرا شیعہ ہویا. قبلہ نے دیری کی نہیں کی، فرمان لگے مولوی جی پیواں نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سنو. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. یا مجھے قبلہ کی ایک اور بات، کہ خوبصورت ماحول ہے. مبلغ اعظم قبلہ نو مناظرے میں ایک مولوی نے کہا اب مولوی اسماعیل اور تو چنگا پلا پڑھیا لکھیا تھا، اور جے تو مذہب بھی بدلنا سی تے کسے ول مذہب وچ جاندے. میں نے کیا کہا جے تو مذہب بھی بدلنا سی تے کسے ول، مطلب کسے اچھے مذہب بدلیا تے ہو گیا شیعہ. بلان کہا کیا وہ کہنے لگا لائے کو مذہب ہے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. آپ ایسے چپیں جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. اس کی آگے جنیاں ماڑیاں قوماں سارے، جیسے آپ چپیں مولوی اسماعیل بھی حیران ہو کے
اسے دیکھنے لگ گئے. اس نے دوسرا فقرہ کہنے لگا ویکھا مذہب لائی پھر دینے جننے نچن گان والے جننے نچن گان وہ بھی شیعہ. مولوی صاحب نے فوراً ایک فقرہ کہا کہنے لگے میں نچن گان والے ایک دن پوچھیا سی وہ تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ کہنے لگے مولوی جی خود تے گناہ گار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لگ لے. آپ جی ہیں آپ جی ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ. تعمیل حکم ہو گئی تعمیل حکم ہو گئی سرکار. اچھا جو بات میں کر رہا تھا یہ تو ایک حکم تھا کہ مبلغ اعظم کی ایک آدھی بات آپ نے ہمیں سنانا ہے. میں نے تعمیل کر دی عزاداروں کی. تو جب میں نے اسے ہندو شاعر کو بات تو ذہن میں ہے نا اسے جب میں نے نیاز دی نا تو وہ بیچارہ سیڈ ہو گیا. شاید اسے توقع نہیں تھی اداس ہو گیا. میں نے وجہ پوچھی میں نے کہا یار تیرے چہرے پہ یکدم اداسی کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا جی ظاہر ہے آپ سید ہیں آپ کے گھر کی بات تھی آپ نے مجھے نیاز دی. پچھلے مہینے کی محفل پاک تھی ہماری ساتھ والی گھوٹ میں وہ پنڈ کو گھوٹ کہتے ہیں تو وہاں سارے مسلمانوں کا مشترکہ اجتماع تھا. تو میں نے وہاں بھی حضرت امام حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا. لوگوں نے بڑی داد دی. اسٹیج پہ مسجد پنڈ کی مسجد کے مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہندو شاعر کہتا ہے مجھے توقع تھی کہ یہ مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کا قصیدہ پڑھا. کہتے ہیں مجھے توقع شاباش کی تھی. انہوں نے شاباش دینے کی بجائے طنز کر کے غصے میں کہا کہ اگر تجھے حسین پسند ہے تو مسلمان ہو جا. اگر تجھے حسین پسند ہے تو مسلمان ہو. اس ہندو شاعر نے ایک لفظ کہہ کے انتہا اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. بولو پنجاب کا مجمع نمائندہ مجمع جی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہیں. مہربانی جی مہربانی. مسلمانوں